أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحہ امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و بہنوں، آج کا خطبہ ماہ رمضان ذوالقعدہ جنہیں حج کے مہینے سے منسوب کیا جاتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا. تو وہ 4 مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمائے، ان میں رجب، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام، ان 3 مہینوں کو لگاتار ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، ان کو حج والے مہینے کہا جاتا ہے. تو آج کا جمعہ اسی مناسبت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کے حالات زندگی کا آغاز کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو عمر رشد عطا فرمائی. لفظ رشد استعمال کیا ہے، یعنی عقل، فہم، سوجھ بوجھ، اونچ نیچ کا پتہ چلنا، نفع و نقصان کا اندازہ لگا لینا، کھوٹے اور کھرے میں تمیز کرنا، اس کو رشد کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عمروں کا تعین نہیں کیا، بلکہ مختلف ٹرمز استعمال کر کے سمجھایا. مثلا نکاح کے معاملات میں ارشاد فرمایا کہ اذا بالغوا، جب وہ پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، یعنی کہ اس عمر کو جو شادی کی عمر ہے وہاں تک پہنچ جائیں. وہ اس لیے کہ ہر علاقے، ہر خاندان، ماحول، خوراک، یہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتا کہ 14 سال کا ہو جائے یا 15 سال کا ہو جائے تو اس کا نکاح کر دو، تو کئی علاقوں میں 18 سال کا بھی وہ بلوغت پہ نہیں پہنچتا، خوراک کی کمی کی بنا پہ یا انہیریٹنس کمزوری ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ وہ استعمال کیا کہ جب وہ بالغ ہو جائے، عمر کا تعین نہیں ہے. اور بلوغت خاندان کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، خوراک کے لحاظ سے، ماحول کے لحاظ سے، آب و ہوا کے لحاظ سے، یہ بڑا فرق پڑتا ہے بلوغت کا. تو اسی طرح لفظ رشد استعمال کیا کہ جب وہ اتنا قابل ہو جائے کہ نفع نقصان سمجھے، کھوٹے کھرے کی تمیز کر پائے، اچھے اور برے میں تمیز کر پائے، تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ،
یتیموں کے مال کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جب یتیم عمر رشد تک پہنچ جائے تو پھر اس کا مال اس کا کفیل اسے واپس کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کا تعین نہیں، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار 40 سال کے بھی ہو جائے، 50 سال کے بھی ہو جائے، کاروبار نہیں کر سکتے، اور کئی بچے ہی کاروبار سنبھال لیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے کاروبار اچھے بڑے سنبھالے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ عمر رشد اس لیے استعمال کیا، ایج کا لمٹ مقرر نہیں کہ کتنے سال کا ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب عمر رشد عطا کیا، عقل سلیم سے فیضیاب کر دیا، تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے متھا لگا دیا، کیونکہ اس قوم میں 4 بڑے عیوب موجود تھے۔ ایک شرک، اور دوسرا عیب جو ان کے اندر موجود تھا وہ ستاروں کا علم، جسے علم نجوم کہا جاتا ہے، اور تیسرا عیب جو ان کے اندر موجود تھا وہ کہانت تھی، کاہن بہت تھے، اور چوتھا عرافیت ان میں بہت زیادہ تھی۔ نجوم تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم بھی اس عیب سے مبرہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ جرم موجود ہے کہ ہم بھی ستاروں کی نحوست کے زیر اثر رہتے ہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں ستارہ ہے، آج کل وہ بڑا گردش میں ہے، اس لیے حالات ذرا درست نہیں، ان پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہاں پہ بھی یہی علم بہت زیادہ تھا، اور لوگوں کا رجحان نجومیوں کی طرف ہوتا تھا۔ اور دوسرا کہانت ہے۔ کاہن ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی واقعہ کے ہونے کے بعد بتائے۔ قرآن پاک میں جس کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری چھپے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک تلاوت سن رہے تھے۔ تلاوت سنتے سنتے ذہن میں آیا کہ یہ تو شاعر ہے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا والا بقول وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تھوڑے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں نے تو اپنے ذہن میں سوچا ہے کہ یہ شاعر ہے، اسے کیسے پتہ چل گیا، لہذا یہ کاہن ہے۔ تو زبان اقدس سے نکلا والا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ اِنَّا تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ تو جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ یعنی کہ کاہن جو واقعہ ہو چکا ہو، اور ہمارے ہاں اس انداز میں عیب موجود ہے کہ گھر کے اندر نئے نویلی دولت کا زیور چوری ہو جائے تو پھر ہم دوڑ پڑتے ہیں کاہنوں کے پاس، پنجابی میں کہتے ہیں نامہ نکلوانے کے لیے، کہ نام نکلوائیں کہ یہ چوری کس نے کی ہے۔ اور اکثر گھر کے افراد میں سے ہی یا نند ہوتی ہے یا ساس ہوتی ہے چور، تو وہ گھر میں لڑائی شروع کروا دیتی ہے، اور یہ کاہن لوگوں کے پاس ہم لوگ جاتے ہیں نام نکلوانے کے لیے، چور ڈھونڈنے کے لیے۔ یعنی کہ ہمارے اندر بھی یہ عیب موجود ہے۔ دوسرا ہے عرافیت، تیسرا علم جو وہاں پہ تھا۔ عرافیت کہتے ہیں کہ آئندہ حالات کیسے ہوں گے، یعنی کہ آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ آئندہ آنے والا سال جو ہے وہ تمہارے لیے کیسا ہوگا، یہ عرافیت ہے۔ عربوں کے اندر بھی یہ بہت بڑا عروج پہ تھا علم۔ جب کعبہ میں قریش خاندان کے 12 قبائل تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے کہ یہ زمزم کے کنویں کی صفائی ہم لوگوں نے کرنا ہے، خاندان کی ذمہ داری، تو پھر فیصلہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں، کسی عراف کے پاس جاتے ہیں اور جو عراف کہہ دے گا وہ کر لیں۔
پھر عراف کے پاس گیا تو عراف نے کہا کہ تمہارے خاندانوں میں سے بہترین خاندان ہاشمی خاندان ہے، تو یہی خاندان کنویں کی صفائی کرے، اور کفالت اس دن کے بعد سے ہاشمیوں کے پاس آ گئی، یہ عراف کے پاس۔ اسی طرح جب سردار عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے یہ منت مانا تھی کہ میں اپنا 10 بیٹے ہوئے تو اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا، تو وہ بھی پھر عراف کے پاس گئے تھے۔ اس دور میں عرافہ تھی ایک عورت، تو اس نے پھر پورا نکالا 10 اونٹوں کے برابر، اور عبداللہ کا نام، پھر 20، پھر 30، اس طرح 100 اونٹوں کے برابر پورا نکالا تو اونٹوں کے نام آیا۔ اس طرح وہ دیت بھی مقرر کر دی گئی قتل کی کہ 100 اونٹ ایک قتل کی دیت ہو، یعنی کہ اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ البتہ عرافیت ہمارے اندر بھی یہ عیب موجود ہے کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں پتہ کر لوں کہ آئندہ سال میرے لیے کیسا رہے گا، یا آئندہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا آج کا دن میرے لیے کیسا گزرے گا۔ یہ علم جو ہے یہ سارے کے سارے غیر شرعی علوم ہیں، غیر شرعی علوم ہیں۔ کیوں؟ یہ توکل ہٹا دیتے ہیں انسان کو، اور یہ اوثان میں شامل ہے۔ اوثان کہتے ہیں وثن، یعنی کہ ایسی چیز جس سے انسان فیوز و برکات کی توقع رکھ لے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا، وثن نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں۔ اور وثن ہر وہ چیز جو انسان اسی پہ توکل و بھروسہ رکھ لے، اور توقع رکھے کہ اسی کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، وہ وثن ہوتا ہے۔ وہ وثن چاہے غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہو، دھاگا ہو، بیت اللہ میں پھیرے جانے والے جھاڑو کا تنکا ہو، چاہے مدینے کی مٹی ہو، اگر وہ گھر میں رکھ لیں تو بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ وثن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دیا، حرام قرار دیا۔ اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اوثان کی طرف نہ جائیں، یعنی کہ ان کو مت پوچھنا۔ ایک ہوتی ہے عبادت، ہم لوگ کہتے ہیں کہ شاید شرک وہ ہوتا ہے جو انسان کسی کے آگے جھک جائے، سجدہ کر دے، صرف شرک وہ نہیں، وہ شرک کا ایک درجہ ہے۔ ہر وہ چیز اللہ کی شریک ٹھہرائی جائے گی جس سے انسان جو توقعات اللہ پہ ہوتی ہیں وہ اس چیز پہ رکھ لے، وہ بھی شرک ہے، وہ بھی شرک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا ہے، مشرکین مکہ سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو متا سالوں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، مجبور، بے کس، لاچار، بے بس، ان کی مجبوریاں، لاچاریاں کون دور کرتا ہے؟ اَمَّن يَخْلُقُكُمْ، یہ مختلف مقامات میں سوالات ہیں۔ اَمَّن يَخْلُقُكُمْ، تمہیں پیدا کس نے کیا، کون کرتا ہے؟ اَمَّن يُمِيتُكُمْ، تمہیں موت کون دیتا ہے؟ اَمَّن يُحْيِيكُمْ، تمہیں زندگی کون بخشتا ہے؟ اَمَّن يَرْزُقُكُمْ، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اَمَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ تو فَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا کہ اللہ ہے۔ کن کا جواب؟ مشرکین مکہ کا۔ اے میرے حبیب، جب تو یہ سوال کرے گا اور مشرکین کا جواب یہی ہوگا کہ سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے، رزق بھی اللہ دیتا ہے، پیدا بھی اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ بخشتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے بنایا، پھر جھگڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کا کس چیز پہ ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اے میرے حبیب، اگر یہ کہیں فَلَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو پھر وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، پھر ان سے پوچھو یہ لات، منات، عزیٰ، ود، سوا، یغوث، یعوق و نصر اور حبل،
ان بتوں کا فنکشن کیا ہے؟ یہ کیوں رکھے ہوئے ان کے سامنے روزانہ کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے، تو پھر یہ کس لیے بنا رکھے ہیں، بت نصب کر رکھے ہیں؟ تو اے میرے حبیب پھر ان کا جواب ہوگا ما نعبدون، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تو صرف قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ تو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، یہ جو تم لوگوں نے خود نام دے رکھے ہیں، مثال دوں گا، جو نام خود ہم نے دے رکھے ہیں، یہ غوث الاعظم ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ فیض عالم ہے، یہ غریب نواز ہے، اللہ کہتے ہیں اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، ان کے بارے میں جھگڑتے ہو، ان ناموں کے بارے میں جو تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے کوئی ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے یہ نام بنا کر بھیجا ہے، یہ سب تمہاری اپنی اختراعات ہیں، اور پھر انہی کے سامنے دوزانوں بیٹھ جاتے ہو اور انہی سے فیوز و برکات کی توقعات رکھتے ہو۔ یعنی کہ ہر وہ چیز وثن ہوگی، بت ہوگی، جس پہ انسان توکل رکھ لے، بھروسہ کر لے کہ اسی کی وجہ سے سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے مل رہا ہے، وہ چاہے لوح محفوظ، کبھی یہ مقطعات حروف مقطعات کے بنے ہوئے ہیں، لوح کے نام سے الفاظ، 14 الفاظ، 9 11 مختلف تختیاں، وہ گھر میں رکھ لو، دیوار پہ لٹکا دو، جی جب سے لٹکایا ہے اللہ کی رحمتیں ہو گئی ہیں، رزق میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے، جب یہ کہہ دیا اور یہ نظریہ بنا لیا تو یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ یہ جو سارا کچھ جن کے سامنے تم بیٹھ جاتے ہو، جن کو اپنا سفارشی سمجھتے ہو اور قربت الہی کا ذریعہ سمجھتے ہو، اللہ نے تو ان کے لیے کوئی دلیل نہیں بھیجی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اولیاء اور بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، درباروں مزاروں پہ جاتے ہیں، کیا توقع لے کر جاتے ہیں؟ ان سے مانگنے کے لیے؟ قتل نہیں۔ اولیاء کی قبور پہ، ہم اولیاء کے درباروں پہ ہم کچھ مانگنے کے لیے نہیں جاتے، نہ وہاں سجدہ کرتے ہیں، نہ وہاں رکوع کرتے ہیں، وہاں جا کے کرتے کیا ہیں؟ دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ تیرے مستجاب بندے ہیں، مستجاب بندے ہیں جن کی تو دعا موڑتا نہیں تھا، ان کی وجہ سے مجھے دے دے، میری دعا قبول کر لے۔ اور یہی کام مشرکین مکہ کا تھا، سفارش کرنا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ جب کہ آیت الکرسی میں ہر نماز کے بعد ہم عہد کرتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے والا؟ کیا مجھے بتاؤ اللہ اپنی مخلوق کا پابند ہے؟ قطعاً نہیں، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ فوراً کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نے خاص بندے بنائے ہیں، لیکن سفارش کے لیے صرف اور صرف نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ بھی کب؟ جب اجازت ملے گی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے میرے حبیب شاید کہ یہ مقام ہم تمہیں دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی خود فرما دیا کہ ممکن ہے، یہ نہیں یقیناً نہیں فرمایا کہ یقیناً،
ممکن ہے کہ اللہ یہ مقام مجھے عطا کرے اور تم میرے لیے دعا کیا کرو، آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ ہم دعا کرتے ہیں ہر اذان کے بعد کہ اللہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مقامات عطا فرما، مقام وسیلہ، فضیلہ، مقام محمود۔ یہ 3 مقامات اللہ دے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن دنیا میں جو ہم پابند کرتے ہیں اللہ کو، وہ اللہ کی توہین ہے۔ اللہ ان کا پابند نہیں، اللہ ان کا پابند نہیں۔ اور مشرکین مکہ کا شرک بھی یہی تھا، وگرنہ وہ بیت اللہ کی طواف کرنے والے، حج بیت اللہ کرنے والے، قربانیاں کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، لیکن اللہ نے ان کو مشرک ٹھہرایا۔ کیوں؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو اپنے روحانی پیشوا تھے ان کو اللہ کا سفارشی سمجھ رکھا تھا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ قربت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ لیکن اگر وہ مشرک ٹھہر سکتے ہیں تو ہم یہ حرکتیں کر کے کیسے معاہد بن سکتے ہیں؟ اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں اپنے ابا سے کہہ دی تھی کہ ابا ما هذه التماثيل التي انتم عاکفون، یہ کیا چیز ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنا کر سامنے رکھ کے پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ڈسٹ پڑتی ہے تو پھر کپڑے سے اس کو صاف بھی کرتے ہیں، اس کی صفائی بھی کرتے ہیں، اس کو نہلاتے بھی ہیں، اور پھر اسی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہنی ہی ہماری طرح کیسے ہم صالح ولی روحانی پیشوا فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، پھر اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحم کر۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور پھر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے قبر میں دفناتے ہیں، اور پھر اوپر مٹی ڈالتے ہیں، اور پھر اسی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تو اس کی موڑتا نہیں تھا، میری سنتا نہیں، لہذا تو اس کے لیے مجھے دے دیا۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور بھائی اس حرکت کو اللہ نے قرآن میں شرک کہا ہے، تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایسے جرم اور گناہ سے بچائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح توحید والا، اللہ کو ایک ماننے والا، اللہ کی ذات کے لیے بھی اور اللہ کی صفات میں بھی اس کو ایک ماننے والا موحد بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر ایسے گناہ سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔